السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلام اینڈ فلسفی۔ دوستو، فیئر اینڈ لولی کے نام سے شاید ہی کوئی شخص ہوگا جو واقف نہ ہو۔ یہ انڈیا کی ایک کمپنی یونیلیور کی ایک پروڈکٹ ہے۔ اس کا شمار ہندوستان کی چند بڑی کمپنیوں میں ہوتا ہے۔ 45 سال پہلے شروع ہونے والی یہ کمپنی اب سالانہ ہندوستانی 2500 کروڑ کا منافع کما رہی ہے اور 2023 تک اس منافع کی شرح سالانہ 5000 کروڑ تک جا پہنچے گی۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے اس کمپنی کے مالک نے 1 ارب روپیہ حکومت کو عطیہ کیا ہے، مگر حال ہی میں ایک امریکن سیاہ فام جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے بعد یہ ایک کڑی تنقید کی زد میں ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ فیئر اینڈ لولی کا اول و آخر مقصد لوگوں کی رنگت کو گورا کرنا ہے، یعنی اس چیز کا پرچار کرنا کہ گورا رنگ کالوں سے بہتر ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ چیز انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے۔ انسان کو پیدائش کے وقت اپنی کالی یا گوری رنگت کے انتخاب کی آزادی نہیں ہے۔ اب جو چیز انسان کے اختیار میں نہیں، اس کی بنیاد پر اسے اعلیٰ یا ادنیٰ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ مگر فیئر اینڈ لولی یہ گھناؤنی حرکت سر انجام دے رہی ہے۔ لہٰذا ہندوستان میں یونیلیور نے خود کو تنقید سے بچانے کے لیے فیئر اینڈ لولی کا نام بدل کر گلو لولی رکھ لیا ہے۔ مطلب یہ کہ لفظ فیئر جو سفید رنگت کی ترجمانی کرتا ہے، اسے ہٹا کر گلو میں بدل دیا گیا۔ یونیلیور کے اس اقدام کا تجزیہ کرنے سے پہلے ہمیں لفظ کلر ڈسکریمنیشن کا مطلب اور اس کے تاریخی پس منظر کو جاننا ہوگا۔ جب کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ اور واسکو ڈی گاما نے ہندوستان کا سمندری راستہ دریافت کیا تو مغربی طاقتوں نے ان خطوں میں اپنی اجارہ داری قائم کرنا شروع کر دی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے امریکہ، افریقہ اور ایشیا کے لوگ مغربی سامراج قوتوں کے زیر اثر آتے گئے۔ یہاں رنگ کی بنیاد پر مغربی طاقتوں نے لوگوں کا بدترین استحصال شروع کر دیا۔ لوگوں کو غلام بنا کر ان سے جانوروں جیسے کام لیے جانے لگے، صرف اس وجہ سے کہ یہ لوگ کالی اور براؤن رنگت کے حامل تھے۔ یورپ اور امریکہ میں یہ امتیاز 1965 تک برقرار رہا۔ 1965 میں سیاہ فام لوگوں کو حقوق مل گئے، مگر اس نسلی تعصب کی آگ بجھنے کی بجائے اندر ہی اندر چنگاری بن کر سلگتی رہی۔ اس کا اظہار حالیہ دنوں میں اس وقت ہوا جب امریکہ میں ایک جارج فلائیڈ نامی ایک سیاہ فام کو 3 گورے پولیس والوں نے بدترین تشدد کا نشانہ بنا کر ختم کر دیا۔ پھر کیا تھا؟ پورا امریکہ اور یورپ مظاہروں اور نفرت انگیز نعروں سے بھڑک اٹھا، یہاں تک کہ اس کی بازگشت ہندوستان میں بھی سنائی دینے لگی۔ ایک انڈین نژاد امریکن خاتون نینا داولوری اس وقت نیو یارک میں مقیم ہے، جسے اس کی براؤن رنگت کے باوجود 2014 میں مس امریکہ کا خطاب دے دیا گیا۔ اس واقعہ کے بعد کئی آرٹیکل چھپے جن میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ اگر یہ لڑکی ہندوستان میں مقیم ہوتی تو کیا اسے مس انڈیا کا خطاب دیا جاتا؟ جارج فلائیڈ کے قتل کے بعد اس خاتون نے ایک آن لائن پیٹیشن دائر کی، جس میں یونیلیور سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ فیئر اینڈ لولی کا نام فوری طور پر تبدیل کیا جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں لوگ اس پیٹیشن کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ اس دباؤ کے پیش نظر نہ چاہتے ہوئے بھی یونیلیور کو فیئر اینڈ لولی کو گلو لولی میں تبدیل کرنا پڑا، مگر ہندوستانی دانشور اس اقدام پر قطعی مطمئن دکھائی نہیں دیتے۔ ان کا کہنا ہے کہ لفظ گلو بھی سفید رنگت اور چمک دمک کو ظاہر کرتا ہے، لہٰذا یونیلیور کو چاہیے کہ وہ فیئر اینڈ لولی کا نام مکمل طور پر بدل کر ایک ایسا نام تجویز کرے جو ہر طرح کے رنگ کے امتیاز سے پاک ہو، اور ایک مستقل بورڈ قائم کیا جائے جو ہندوستان میں تمام ان کاموں کو ہونے سے روکے۔
جو کسی طرح بھی انسانی عظمت کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اپنے ملک پاکستان میں بھی رنگ و نسل کی بنیاد پر ایک دوسرے سے شادیاں اور دیگر نوعیت کے تعلقات استوار کیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ قوم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دعوے دار ہے جس نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ان نسلی تمام امتیازات کو بے رحمی سے کچل دیا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اس لعنت سے آزاد ہو کر انسانیت اور مذہب کی بنیاد پر لوگوں سے تعلقات قائم کریں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو آپ کے لیے ترتیب دیا اور پڑھا ضیاء الرحمن نے، اور یہ تحریر مبشر نور کی تھی۔ اگر آپ ان ویڈیوز کو بر وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ شکریہ۔